مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے صبر کرنا سکھاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہ سکون ہے جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ جو انسان اپنے غصے پر قابو پا لے وہ اصل میں سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اپنے کردار کو اتنا صاف رکھو کہ اگر لوگ تمہیں سمجھ نہ بھی پائیں تو اللہ تم سے راضی رہے۔ اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے ہو تو اکیلے ہونے سے نہ ڈرو، کیونکہ اللہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شکر صرف نعمت ملنے پر نہیں ہوتا، اصل شکر تب ہوتا ہے جب نعمت کم ہو اور پھر بھی دل اللہ سے راضی ہو۔ جو انسان ہر حال میں الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو خود سنبھال لیتا ہے۔ شکایتوں سے بھرا دل کبھی سکون نہیں پا سکتا، لیکن شکر سے بھرا دل ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اللہ نے جو نہیں دیا اس پر صبر، اور جو دے دیا اس پر شکر کرنا چاہیے۔ جب انسان شکر کرنا سیکھ لیتا ہے تو کبھی بھی پریشان نہیں رہتا۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان موسم کی طرح بدلتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بس اپنے مطلب تک لوگ رشتے نبھاتے ہیں۔ اس لیے اچھا ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ وہ سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہی ہے کہ اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے، پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے؟ جب اللہ کن کہتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ معاف کر کے آگے نکل جائیں ان لوگوں سے جنہوں نے دل دکھایا ہے، تہمت لگایا ہے، برا بھلا کہا ہے، غلط بات کہی ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ ہماری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی ہم سے بے حد محبت کرنے والا صرف ہمارا اللہ ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں اس میں عاجزی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے۔ انسان جب ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو لوٹ کر اپنے رب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے اور پھر ان دلوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔
दुख की बात तो यह है कि हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम अल्लाह के सामने सिर्फ़ अपने गम, दुख और शिकायत पर रोते हैं, अपने गुनाहों और नाफरमानियों पर नहीं। वरना हमारा अपने गुनाहों पर रोना हमारे गमों का इलाज बन सकता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दौर ऐसा भी आएगा कि सब्र सिर्फ़ गरीबों और कमज़ोरों का जेवर हो जाएगा। ताकतवर जुल्म करके भी फ़ख्र करेंगे और मज़लूम इंसाफ मांगते मांगते थक जाएंगे। उस ज़माने में लोग हक़ के बजाय अपने मफाद के पीछे दौड़ेंगे, चाहे उसके लिए बातिल के साथ खड़ा होना पड़े। दुनिया के तकब्बुर से इंसान इतना बर्बाद नहीं होता जितना दीन के तकब्बुर से बर्बाद होता है। ऐसे नेक न बने कि हर बंदा गुनहगार नज़र आए। ऐ मेरे परवरदिगार, हमें तौफीक दे कि हम तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो तूने हमें दिया है। अल्लाह बस आज़माता है कि मेरा बंदा कब तक सब्र करता है, कब तक अपनी दुआओं के पूरा होने का यकीन रखता है। फिर जो लोग पुख्ता यकीन रखते हैं उनकी दुआएं रंग ले आती हैं। अल्लाह पर यकीन रखना, खुशखबरियों का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अल्लाह तुम्हें उन खुशियों से नवाजने वाला है जिन्हें तुमने दिल में दर्द लिए थामा था। सब्र का इनाम तुम्हारे तरफ बढ़ रहा है, बस तुम अल्लाह पर यकीन रखना। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते रहें। न जाने कब ज़िंदगी की डोर टूट जाए, इसलिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला ने लोगों को इसलिए बनाया कि वह अल्लाह ताला की इबादत करें, लेकिन हम अल्लाह को ही भूल जाते हैं। इंसाफ करना अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी करने से ज़्यादा बेहतरीन है। पुरसुकून माहौल के लिए ज़रूरी है कि शौहर अपनी बीवी के साथ नरमी अख्तियार करे। तुम वह मांगते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, अल्लाह वह देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। बेशक अल्लाह वह जानता है जो तुम नहीं जानते। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नज़र आएं तो वह तुम्हें एक ऐसा पोशीदा रास्ता दिखाएगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। बेशक तुम सब्र का दामन न छोड़ना। अपने बहुत बड़े से बड़े एहसान को भी बड़ा न समझो, क्योंकि तुम्हें इससे ज़्यादा एहसान करने का हुक्म दिया गया है। कोई भी आदमी दूसरे को नुकसान दे सकता है, लेकिन हर आदमी दूसरे का भला नहीं कर सकता। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की ज़िंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो। उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो आप सिर्फ खुद को भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ में पैसा नहीं होता है तो पूरी दुनिया भूल जाती है कि आप कौन हैं। गलतियाँ इस बात के सबूत हैं कि तुम कोशिश कर रहे हो, इसलिए गलतियों से इल्म हासिल करो। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार हो जाती है। झूठ बोल कर जीत जाने से बेहतर है कि सच बोल कर हार जाएं। जो मुसीबत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वह सज़ा है, और जो मुसीबत इंसान को अल्लाह के करीब कर दे वह आजमाइश है। तुम्हें शायद बहुत सी नाकामियों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम कभी नाकाम मत होना। तुम अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेगी। इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। अगर तुम नेक बनना चाहते हो तो नेकों के सुहबत अख्तियार करो। अल्लाह ताला एक है, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है, क्योंकि दोनों ही मुआफ़ कर देते हैं। नेक कोई भी नहीं है यहाँ, बस खुदा ने ऐब छुपा रखे हैं सबके।
اس دنیا میں نیک کوئی نہیں ہے، بس خدا کا شکر ہے کہ اس نے سب کے عیب چھپا رکھے ہیں۔ جو مخلص ہوگا وہ بے وقوف سمجھا جائے گا، اور یہ دنیا ہے جہاں مطلب پرست لوگوں کو عقل مند کہا جائے گا۔ بدلہ دینے والوں سے نہیں بلکہ بدلہ سہ جانے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا مقدمہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آنکھیں نہیں دل رو پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس کہ ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ و فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اس نے ابلیس کو بھی تو عطا کیا جو اس نے مانگا تھا۔ تم چاہیں خود کو کتنا ہی گنہگار کیوں نہ سمجھو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پر یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ دنیا کی بھیڑ میں حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، مخلص لوگ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یا اللہ، ہم تیرے ہر فیصلے سے راضی ہیں، بس ہماری ہمت بڑھانے میں ہمارا ساتھ دینا۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ اور گناہوں سے دور رہو۔ جو مرد اپنی بیوی کے ساتھ دل سے سچا نہیں ہوتا، اس میں یہ ایک عادت ضرور ہوتی ہے، وہ مرد اپنے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اسے بے عیب اور بے عزت اور ذلیل کرتا رہتا ہے۔ جتنی مرضی عزت کر لو اور جتنا مرضی خیال کر لو، کمظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والے کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں دیکھا ہے۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ کہتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ ہمیں جانتا ہے۔ باپ دعا کا وہ پہاڑ ہے جو اولاد کے لیے ہمیشہ مضبوط کھڑا رہتا ہے، چاہے خود اندر سے ٹوٹا ہوا ہو۔ جب اللہ کے فیصلے سمجھ آ جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی منزل پر یقین رکھو، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ رزق کے خاطر لباس گندا کرنا ضمیر کو گندا کرنے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ وہ دن بھی کتنے اچھے تھے جب مکان کچے اور لوگ سچے تھے۔ بے شک رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان ذریعہ تو بن سکتا ہے مگر رزق دینے والا نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔